بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سید سردار احمد پیرزادہ۔ آپ کو گرے زون ود سردار پیرزادہ میں خوش آمدید۔ آج ادھر ادھر کی چند باتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد ایک بہت ہی اہم نقطے پر کنکلوڈ کرنا ہے۔ وہ اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ خود اس بارے میں سوچئے گا اور بتائیے گا۔ لیکن ادھر ادھر کی باتیں اور اہم نقطے سے پہلے آپ سے درخواست کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا، اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک شیئر نہیں ان سے کیا، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے وہ پلیز ضرور دبا دیجئے۔ اچھا، ادھر ادھر کی باتوں میں سب سے پہلے میں ذکر کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ جب ایک زمانہ تھا، تھوڑا ہی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہ کسی آدمی کا کوئی غلط راز، یعنی اس کی کوئی ایسی غلط حرکت اگر افشا ہو جاتی تھی، لوگوں پر ظاہر ہو جاتی تھی، تو وہ اس کے لیے بہت شرمندہ ہوتا تھا۔ اور عموماً ہوتا تھا کہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ جی گدھے پر بٹھا کر اس کا منہ کالا کر کے قصبے، شہر یا بستی میں گھمایا گیا، یا دیکھا جاتا تھا کہ جی اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈال دیا گیا، یا چوراہے پر ڈھول پیٹ کر اعلان کیا جاتا تھا کہ فلاں جو ہے فرد، اس نے یہ ایک ایسی غلط حرکت کی ہے، لوگوں پر وہ ظاہر ہو جاتی تھی۔ اب جب وہ حرکت ظاہر ہو جاتی تھی تو وہ فرد جو ہوتا تھا وہ شرمندگی سے، یا تو آپ یہ چیک کر لیجئے، پڑھ لیجئے کہ یا تو وہ خودکشی کر لیتا تھا اپنی عزت کو بے عزت ہوتا دیکھ کر جو اس نے حرکت کی ہوتی تھی، یا یہ ہوتا تھا کہ وہ بستی چھوڑ کر چلا جاتا تھا اور کبھی بھی وہ اس بستی میں واپس نہیں آتا تھا شرمندگی کی وجہ سے۔ یعنی اس دور میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا، جب سے انسان موجود ہے برائیاں اور غلط کاریاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے میں یا کچھ عرصہ پہلے زمانے میں جو غلط کام کرنا ہوتا تھا اس پر شرمندگی کا احساس موجود تھا، یعنی جسے کہا جائے کہ شرم حیا موجود تھی، احساس موجود تھا۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے؟ اب اگر آپ خاص طور پہ چلیے مثال لیتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اگر آپ سیاسی طور پر دیکھیں، کوئی سیاسی لیڈر اگر کوئی ایسی حرکت کرے اور اس کے بارے میں راز بھی افشا ہو جائے تو اس کو نہ تو وہ مانتا ہے، نہ ہی اس کے فالوورز مانتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حال ہی میں عمران خان کے حوالے سے کچھ آڈیو لیکس آئی ہیں۔ باقی باتیں چھوڑیے، یہ جو بیرون ملک سازش کے حوالے سے ہے، اتنی اس میں کیٹاگریکلی کلیئر بات ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، بلکہ عمران خان نے اپنا جو ان کے پرنسپل اسٹاف آفیسر تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ان کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی، اور جو اعظم خان ان کے جو سیکریٹری تھے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ کیسے اس کو ہم آگے کھیلیں، اور عمران خان نے کہا کہ کھیلتے ہیں، اور اعظم خان نے ان کو ایک سجیشن دی کہ کیسے اس کو ٹوسٹ کیا جائے اس بات کو۔ اس کے بعد آج پھر ایک آڈیو لیک اسی حوالے سے جس میں اسد عمر اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں، یعنی تمام تر یہ حقائق اور ریئلٹی کے ساتھ وہ آڈیو لیکس 100% صحیح ہیں، اور انہیں پی ٹی آئی والے بھی جھٹلا نہیں رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں الٹا کہ جی یہ بگ کیسے ہوئی۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی حرکت ہے کہ کسی کا فون یا کسی کی گفتگو کو ٹیپ کرنا ایک بہت غلط ہے، لیکن ایک بات بتائیے کہ ایک بندہ اگر چوری اس کی پکڑی جائے، چور پکڑا جائے، تو وہ چور جو ہے، وہ جو اس نے غلط کام کیا، وہ اس کام کو اچھالے بجائے اپنے غلط کام پہ شرمندہ ہونے یا اس پر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے کہ میں نے یہ نہیں کیا، بلکہ یہ کہے کہ بھی یہ شکایت کس نے لگائی۔ یہ ایسی ہی بات پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں۔ لیکن چلیے، میں بات وہ کر رہا ہوں کہ اپنا غلط کام پہ شرمندہ ہونے کا اب کیا رجحان ہے۔ اچھا، اب وہ جب آڈیو لیک سامنے آ گئی تو عمران خان کیسے مان سکتے ہیں؟ جب عمران خان نے نہیں مانا تو اس کے فالوورز کیسے مان سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی چیز کو ماننے کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اس بارے میں یا تو لاجیکل ہوں، آپ ریجیکٹ کر دیں جو آڈیو آئی ہے، یا آپ کہیں یہ غلط ہے، آپ ریجیکٹ کر دیں، یا جو کوئی بندہ جاہل ہو اور عقل سے بالکل فارغ ہو وہ کہے کہ جناب نہیں، یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ غلط ہے۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں۔ پی ٹی آئی کے سارے فالوورز کو میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، لیکن وہ اس چیز پہ اللاجیکل ہیں
کہ یہ جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں یہ غلط ہے. غلط کیسے ہیں؟ وہ صرف یہ آرگو کر رہے ہیں کہ یہ ٹیپ کیوں ہوئی. اگر ٹیپ ہونے کی اگر انکوائری ہے وہ تو کرنی چاہیے، لیکن کیا یہ آڈیو لیکس غلط ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیا عمران خان کو اس بات کا جواب نہیں دینا چاہیے کہ اس نے کیسے یہ سازش تیار کی؟ لیکن بات جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ کتنی بھی چیزیں عمران خان کے حوالے سے سچ ثابت کر دیں اور ہر طریقے سے 100% ثابت ہو، لیکن ان کے فالوور ماننے کو تیار نہیں ہے. اس کی وجوہات میں نے بتا دی کہ وہ منطقی نہیں ہے، وہ illogical ہوتے ہیں، اور ان کا یہ بات ہے کہ بس اپنے جو لیڈر کہہ رہا ہے اس کو بیلیو کرو. یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا ہے. اسی حوالے سے ذرا اور آگے چلیے. یہ تو آڈیو لیکس ایک سیاسی طور پر ہیں. عمران خان کی شخصیت اب بچہ یہ جانتا ہے، ان کے اپنے فالوورز بھی جانتے ہیں، بے شک وہ مانتے نہیں ہیں کہ ان کی شخصیت اخلاقی طور پر انتہائی گری ہوئی شخصیت ہے، ہر لحاظ سے، نشے کے حوالے سے اور دیگر جو اخلاقی معاملات ہیں اس حوالے سے بھی. اچھا، اسی حوالے سے ایک نہیں کئی مستند جو آڈیو اور ویڈیوز موجود ہیں، ریکارڈ کی گئی ہیں اور جو موجود ہیں اس وقت، اور وہ کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہیں. اور ہم جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب موجودہ یہ گورنمنٹ آئی تھی، اتحادی گورنمنٹ، انہوں نے اپنے ڈیفنس میں آپ پولیٹیکل کہیے کہ مائلیج گین کرنے کے لیے وہ آڈیو ویڈیو عمران خان کی جو انتہائی اخلاقی طور پر گری ہوئی ہیں ان کو ریلیز کرنے کا ارادہ کیا. لیکن آپ دیکھیے کہ مریم نواز نے اس کام کو رکوا دیا. وہی مریم نواز جس کے بارے میں عمران خان انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتا ہے. یقیناً وہ کریں گے کیونکہ ان کے اپنی بیٹی کا ان کو احساس نہیں، جو ان کی ناجائز اولاد ہے اور جسے وہ تسلیم نہیں کرتے، تو وہ دوسروں کے بارے میں بھی یہی رائے دیں گے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ غلیظ جو ویڈیوز ہیں وہ کچھ لوگوں نے دیکھی یہاں پر اور کانوں کو ہاتھ لگایا. یہاں تک کہ آپ تصور کیجئے کہ کچھ سیاسی رہنماؤں نے یہ دیکھی اور انہوں نے جس طریقے سے اس پہ کمنٹ کیے کہ انہوں نے آنکھیں بھی بند کر لیں اور شاید باقی ویڈیو دیکھنے سے بھی انکار کر دیا کہ اتنی غلیظ اور اخلاقی طور پر گری ہوئی عمران خان کی ویڈیوز ہیں. اچھا، جماعت اسلامی کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ یہ خبر بھی آئی تھی کہ ان کے جو سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی ایسی ویڈیوز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایسی ویڈیوز کو پبلک کرنے کی بجائے عدالت میں لے جایا جائے، کورٹ میں لے جایا جائے اور کچھ ججوں کو دکھا کر اس پہ فیصلہ لیا جائے اور ویڈیوز جو ہیں ان کو چھپا دیا جائے اور پبلک کو نہ دکھایا جائے کہ اتنی غلیظ ویڈیوز ہیں. میں ان کی اس بات کو پوری طریقے سے سپورٹ کرتا ہوں. نہ صرف سپورٹ کرتا ہوں بلکہ ایڈ کرتا ہوں کہ ایسی ویڈیوز کو یہ بات طے ہے کہ بالکل آپ یہ کہیے کہ ڈسٹ بین میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں لاجیکل ریزلٹ ضرور لانا چاہیے. انہیں پبلک نہیں کریں. لیکن جو جماعت اسلامی کے جو سینئر رہنما تھے، سراج الحق صاحب اور دیگر، انہوں نے یہ جو ریکمینڈ کیا تھا اس میں ایڈ کروں گا کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے اور تمام جو سیاسی سربراہان ہیں جماعتوں کے، جن میں انکلوڈ کیا جائے پی ٹی آئی کے جتنے بھی ہیں اور جتنی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، سب کے ایک دو نمائندوں کو بلایا جائے، ججز کو بلایا جائے، بار کونسل جو ہے ان کے رہنماؤں کو بلایا جائے، اور جو صحافی ہیں، میڈیا، ان کی جو تنظیمیں ہیں، ان کو جو نمائندہ تنظیمیں ہیں ان کو بلایا جائے اور ایک پورے گروپ کے سامنے یہ اوتھ لے کر یہ ویڈیوز دکھائی جائیں کہ ان کو بعد میں ڈسکس نہیں کیا جائے گا اور آف دی ریکارڈ ہوں گی. دکھایا اس لیے جائے کہ یہ تاکہ ثابت ہو سکے کہ عمران خان کی اخلاقی پوزیشن کیا ہے اور وہ کس طریقے سے ایک ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ایک غلیظ کوڑے کرکٹ ڈسٹ بین جو عمران خان کی صورت میں ہمارے اوپر موجود تھے، تاکہ اس کا ایک ثبوت مل سکے. اور اگر پھر اس پر عدلیہ نوٹس لے تو اس کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے. اس بات کو خاص طور پر اہمیت دی جائے، ورنہ یہ جو فالوورز ہیں، اب دیکھیے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کی اتنی فالوئنگ تھی اور وہ ایک بڑے پاپولر لیڈر تھے جو ہسٹری بھی مانتی ہے، لیکن ان کو جب جنرل ضیاء الحق نے اپنے مارشل اللہ کے ذریعے انکاؤنٹر کیا تو جنرل ضیاء الحق کو سب سے بڑا مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو کیسے ڈمپ کیا جائے، اس کے جیالوں کو، اس کے ورکرز کو
کیسے اپنی پارٹی سے ہٹایا جائے، یہ ناممکن ٹاسک تھا۔ لیکن جو آپ دیکھیے کہ جنرل ضیاء الحق نے ایسی میڈیا کمپین کی، بے شک اس دور میں مارشاء اللہ بھی تھا، اتنی کمپین کی۔ اس وقت جنرل ایک مجیب تھے جن کو انفارمیشن کا انچارج بنایا گیا تھا، انہوں نے ایسی کمپین کی، ایک ٹی وی ہوتا تھا اور کچھ سرکاری اخبارات اور کچھ پرائیویٹ ہوتے تھے، اتنی شدید کمپین کی، تب جا کر جنرل ضیاء الحق کو تھوڑی بہت کامیابی ہوئی، لیکن مکمل پیپلز پارٹی کو ختم نہ کر سکا۔ تو اب یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ تو سول گورنمنٹ ہے، یہ تو ہومیوپیتھک گورنمنٹ ہے، یہ تو بالکل ایسی ڈھیلی ڈالی لسی پی کر جو سونے والی گورنمنٹ ہے وہ ہے۔ یہ عمران خان کے فیک جو ایک پراپیگنڈا مشینری ہے اس کو کیسے ختم کر سکتی ہے، جس کے پیچھے آپ دیکھیے کہ جیوز بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس کے پیچھے انٹرنیشنل لابی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور جس کے پیچھے ہمارے ہاں جو پاورفل دھڑے ہیں، طاقتور حلقے ہیں، جن کی باہمی چپکلش جو ہے مبینہ طور پر وہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے، جو تجویز دی میں نے، کہ جو ویڈیوز غلیظ ویڈیو عمران خان کی ہیں اس کا ایک گروپ بنایا جائے اور وہ دکھائی جائے، جس طرح GIT بنتی ہے ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ان کو دکھائی جائے، اور اس کے بعد وہ اس ویڈیوز کو عدالت میں اس کے بارے میں فیصلہ لیا جائے۔ اب آتے ہیں اگلی بات پر۔ عمران خان کو اپنا تو کچھ یاد نہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کس کے خلاف کیا کیا حرکتیں کی۔ وہ عموماً چیف الیکشن کمیشن کو لتاڑتے رہتے ہیں کہ تمہیں ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا، فلاں یہ تمہیں ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے، بندہ عمران خان سے پوچھے آپ کو ہسٹری میں کیسے یاد رکھا جائے گا؟ یہ یاد رکھا جائے گا کہ آپ ایک نانی کے ساتھ پہلے جا کے ڈیٹے مارتے رہے، اس کے بعد اس کو اپنے خاوند سے طلاق دلوا کر گھر لے آئے، یہ یاد رکھا جائے گا؟ یا یہ یاد رکھا جائے گا کہ فرا گوگی کے ساتھ مل کر اور دیگر معاملات کے ساتھ مل کر آپ نے جو توشہ خانہ کی صفائی کی، ہاتھ صفائی رکھا، وہ دیکھا جائے گا؟ یا یہ دیکھا جائے گا آپ نے اپنے جو مخالفین تھے نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، ان کو بغیر وجہ کے، کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر ان کو کال کوٹھیوں میں ڈالا، ان کو موت کے سلاخوں، ان کی جیل کی کوٹھیوں میں ڈالا، اور ان کی خواتین کو، ان کے بچوں کو، ان کو کس حد تک سزا دی، یہ یاد رکھا جائے گا؟ آپ چھوڑیے عمران خان صاحب، جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کو کیا یاد رکھے گا؟ یہ اس ہسٹری پہ آپ چھوڑ دیجئے۔ ہسٹری تو آپ کو یاد ہے کہ مولوی مشتاق کو بھی یاد رکھ رہی ہے، جن پر جب ان کے جنازے پر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، اور حال ہی میں 2 دن پہلے پرویز الہی کے اوپر بھی شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا، وہی چیف منسٹر جو آپ کے نوالے کے اوپر پنجاب کے اس وقت وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں کسی امید کے ساتھ۔ خیر، اس لیے جو چیف الیکشن کمیشنر کو ہسٹری یاد رکھے گی یا کیا رکھے گی، وہ ہسٹری پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد آتے ہیں اگلی بات پر۔ اگلی بات جو ہے وہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، وہ بہت خاص نکتہ ہے جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے کہ ہمارے ہاں، یہ غور کیجئے گا اس بات کو، ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ایک حکمران کو لایا جاتا ہے تو اس کو ہٹایا جاتا ہے۔ پہلے چلیے، یہ جب کسی حکمران کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کو شیطان ثابت کر دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید دنیا کی ہر برائی اس میں شامل ہے، اور جس کو لانا ہوتا ہے اور جس کو لایا جاتا ہے اس کو اتنا نیک اور اتنا اس کو پوتر ثابت کیا جاتا ہے کہ وہ دودھ کا نہایا ہوا ہے اور اس سے زیادہ چاندنی اور نور اس سے نہیں پھوٹتا۔ ہماری یہ پاکستان کی سیاست بتا رہا ہوں۔ لیکن اس کو جب ہٹایا، اس نیک کو ہٹایا جاتا ہے تو وہ شیطان ڈکلیئر ہو جاتا ہے، اور عموماً شیطان اس شیطان کو جو اس سے پہلے ہٹایا گیا تھا اس کو واپس لا کر پھر نیک ثابت کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب بے نظیر تھی ان کو لایا گیا، ان کے بارے میں کتنی باتیں کی گئیں، کتنا ان کو چڑھایا گیا۔ پھر جب انہیں ہٹایا گیا تو نواز شریف کو لایا گیا، پھر نواز شریف کو جب ہٹایا گیا تو کون سی برائی اس میں ثابت نہیں کی گئی، پھر اس کے بعد پھر بے نظیر کو لایا گیا، پھر نواز شریف کو لایا گیا، پھر آپ دیکھیے کہ کیوں لیگ بنی، پھر شوکت ترین آئے، پھر دوبارہ پیپلز پارٹی آئی، پھر نون لیگ آئی، اور جب ان سب سے مایوس ہو گئے کہ یہ تو مل گئی، یہ تو سمجھدار ہو گئی، تو پھر عمران خان کو لے آئے۔ یعنی یہ ایک پینڈولم ہے، اور اب عمران خان کو جس طرح ہٹایا گیا اور اس کے بارے میں
اب جو باتیں آ رہی ہیں وہ سچی ہیں بے شک، لیکن ہیں موجود۔ یہی عمران خان تو پہلے بھی تھے نا، تو ان کو لایا کیوں گیا؟ لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ ہماری سیاست تو ایک پینڈولم ہے، وہ گھڑیال کے نیچے ایک لٹکتا ہوا ایک پینڈولم جو ہوتا ہے، وہ رائٹ اور لیفٹ ہی جاتا ہے۔ پہلے رائٹ چلا جاتا ہے، دائیں طرف چلا جاتا ہے، پھر بائیں لیفٹ چلا جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے۔ ہماری سیاست میں بھی ایسے ہی ہے کہ پہلے ایک طرف جایا جاتا ہے، پھر اسے نیچے لایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر واپس لے جایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ہماری سیاست میں گزشتہ 75 برسوں سے چل رہا ہے، 75 ایئر سے۔ آخر یہ کب رکے گا؟ اب جس طرح دوبارہ آپ دیکھیے کہ امید لگ گئی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بارے میں راہیں ہموار ہو رہی ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ غلط نہیں تھے۔ ان کے بارے میں جو ناجائز مقدمات تھے، مریم نواز کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں، آصف علی زرداری کے بارے میں اور دیگر بارے میں، وہ آٹومیٹک لاجیکلی ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ بنائے کیوں گئے؟ پینڈولم کو ہلایا کیوں گیا؟ اس پینڈولم کو روکنے کے لیے، رائٹ لیفٹ گھومنے کے لیے آخر کب تک گھومنے دیا جائے گا؟ اس کو روکنے کے لیے تجویز ہے، ضروری ہے کہ جو ہمارا آئین ہے اس کے اندر عوامی نمائندگی کی کچھ شکیں ہیں، اس کے اندر سیاسی جماعتوں کی کچھ شکیں ہیں، ان میں دوبارہ سوچ بچار کی جائے، ان کے بارے میں سوچا جائے۔ بے شک آئین بہت محترم ہے، لیکن آئین کو ریوائز کرتے رہنا اس سے بھی زیادہ محترم اور عقل مندی کی بات ہوتی ہے۔ ایک دانشور کا قول ہے، آپ چیک کر لیجئے کہ آئین کو ہر 19-20 سال بعد ریوائز کرنا چاہیے۔ چلیے اتنے سال بعد نہیں، یہ جو عوامی نمائندگی کی شکیں ہیں، سیاسی جماعتوں کی جو شکیں آئین کے اندر، اس میں جدید تقاضوں کے مطابق ایک گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے، ایک بحث کی جائے، اور جو خامیاں ہیں اس کو نکال کر اس میں صحیح چیزیں اس میں ڈالی جائیں۔ صرف یہ جو 62-63 کے ذریعے پینڈولم ہلایا جاتا ہے، صرف ان طریقوں سے جو ہلایا جاتا ہے یا فون کالوں پہ جو ہلایا جاتا ہے، اس کو خدا کے لیے اس پینڈولم کو ہلنے سے روکا جائے، تاکہ اب 75 سال کے بعد اگر ہم اپنی انشاءاللہ جب پاکستان کی 100ویں سالگرہ منا رہے ہوں تو ہم پینڈولم کی طرف نہ جا رہے ہوں کہ پینڈولم جو سیاسی ہے وہ رائٹ لیفٹ ہی ہلتا ہے، یعنی ایک لیڈر جو پہلے شیطان ہوتا ہے وہ اور اس کی جگہ بہت ہی نیک لایا جاتا ہے، تو دوبارہ اس نیک کو شیطان بنا دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ وہی شیطان جو تھا اس کو دوبارہ نیک بنا کے لایا جاتا ہے۔ اس گورکھ دھندے سے نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ جو عوامی نمائندوں کی شکوں کی جو شکیں ہیں اور سیاسی جماعتوں کی جو شکیں ہیں، ان میں جدید تقاضوں کے مطابق اور چیزیں ڈالی جائیں اور ایک بہت بڑا گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، سول سوسائٹی، بار، جرنلسٹ، سیاسی جماعتیں، انٹلیکچوئلز، اور ایک ڈاکومنٹ تیار کر کے امینڈمنٹس کی جائیں۔ آئین میں امینڈمنٹ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نہ کرنا ایک ضد ہے، لیکن جو جمہوریت ہوتی ہے اس میں ضد نہیں ہوتی بلکہ رائے کو احترام دیا جاتا ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ضرور بتائیے گا، اس پہ رائے دیں، اپنی کمنٹ کیجئے اور رائے لاجیکل دیجئے، مجھے خوشی ہوگی۔ چلیے آپ لاجیکل نہ دیں بے شک، جیسی چاہیں لکھیں، لیکن رائے ضرور دیجئے۔ میں انتظار میں رہوں گا آپ کی کمنٹس کا، آپ کی رائے کا، اور اس چینل کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ گاڈ بلیس پاکستان۔